ضرورت سے زیادہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم پرسنلی اپنے طور پر سوچنا شروع کریں واقعی بہت ساری چیزیں ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور جہاں پر کچھ پریشانی آ رہی ہے کچھ آئے گی، اگر اپنی ذاتی طور پر دیکھیں گے تو کچھ آئے گی، اور اگر خواہشی طور پر دیکھیں گے تو بہت ساری پریشانی آئے گی، بلکہ گویا کہ جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور لوگ بعض اوقات خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں خودکشی کر لیا نا اب سکون مل جائے گا، حالانکہ یہ سب سکون والی کہانی نہیں ہے۔ تو یہ تو دنیا ایک زندگی، کسی نے کہا تھا بھائی زندگی ہے، زندگی کا مطلب صرف آرام آرام نہیں ہے، خوشیاں خوشی نہیں ہے، ابھی بات اس کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ 70% تو غم ہے انسان، ابھی خوشی ہے، دوبارہ پھر تکلیف آ جائے گی، پھر کچھ نہ کچھ اس کو خوشی مل جائے گی، پھر کوئی نہ کوئی غم آ جائے گا، تو اس کو تو تیار رہنا پڑے گا ذہنی طور پر۔ تو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس موقع پر، اچھا میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں، بڑا خوبصورت پوائنٹ، کہ جب بندہ غم میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، تو ایک بندہ، ایک دوست، ایک محبوب اپنا کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے، دل اور گلے سے لگانے کہ کوئی مسئلہ نہیں، بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں خیر کروں گا، خیر ہوتا ہے، یعنی تسلی دینے شروع کر دے، اگرچہ ابھی وہ کچھ کرے بھی نہ، تب بھی سکون دل کو ملتا ہے، یار کوئی ساتھ کھڑا ہے میرے، کوئی خیال کرنے والا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے میرے، کوئی ہے جو خیال کر رہا ہے، تو وہ تو اس نے تو بھی کیا ہی نہیں، اور وہ کر بھی کیا سکتا ہے، لیکن یہاں تو تسلی میرا رب دے رہا ہے، تسلی رب کی طرف سے، ہاں بالکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ انہیں کافی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی شاید، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے نا تو اللہ ان کو کافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ عز و جل بندے کے ساتھ ایسا ہے جیسے اس نے ظن کیا، اللہ کے ساتھ جیسے اس نے گمان کیا۔ اب میرا گمان تو یہ ہے، میرے رب میرے کو جیسا ابھی تک اس لمحے تک میرے رب نے جیسے مجھے پالا ہے، جب تک میری زندگی کی آخری سانس ہے، جب تک میری زندگی ہے تب تک بھی میرے رب مجھے رزق دے گا، اور مجال ہے کہ میں خودکشی کے قریب جاؤں، چاہے کچھ بھی نہ ہو، چاہے جیسی بھی آپ کا رزق جہاں پر لکھا ہو، جس طرح بھی کام کرنا، جس رزق کے حلال کمانا ہے نا، کچھ بھی کما سکتے، لیکن لاسٹ سانس تک میں یقین ہے کہ میرے رب نے جس طرح پہلے رزق دیا ہے آخر تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ بہت ساری آیتیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، شیر سے بھی زیادہ قریب فرماتے ہیں، یہ رحمت مراد ہے یہاں پر، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع، کتنی وسیع، اس پر بھی ہم کتنا کافی بیان کر چکے ہیں۔ تو رزق حلال، رزق حلال مطلب اس میں برکت تبھی ہوگی، سکون تبھی ملے گا جب رزق ہو لیکن حلال ہو۔ میں پورا لفظ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، رزق حلال، حدیث پاک میں اس ذات پاک کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام اور سود سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں آیا، روایت میں نے آپ کو پیش کی، ایک حکیم صاحب کے بارے میں آیا، حکیم صاحب گھر سے نکلے اپنے دکان پر، جب دکان سے واپسی گھر پر آئے تو پیٹ پھول چکا تھا، پیٹ بہت زیادہ پھول چکا تھا، پتہ نہیں چل پا رہا کہ کیا معاملہ ہے، طبیعت ایسی کیوں ہو رہی ہے، حتیٰ کہ وہ تڑپنے لگے، اور اس کے بعد وہ پیٹ مزید پھول گیا، یہاں تک کہ وہ پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا۔ جب پیٹ پھٹا نا تو پورے علاقے میں بدبو وغیرہ پھیل گئی، سب آئے تو کیا معاملہ ہے، جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ حکیم صاحب تازہ سود لے کر آ گئے، کسی عورت سے سود لے کر آ گئے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پیسے دیے، کسی کو پیسے دینے کے بعد 10,000 روپئے دیے، بولے 10,000 روپئے دے تو رہا ہوں لیکن واپسی 11 روپئے، بھلی 1,000 روپئے 10,000 روپئے دیے، اس کے بعد کہا کہ بھائی 10,000 دے دیے لیکن 10,000 اور 1 روپیہ لوں گا تم سے،
10,000 اور 1 روپیہ، یہ جو تم نے 10 لیے اور 1 لیا نا، یہ 10 اور 1 کو ملا لو کہ ٹوٹل رقم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پاکیزہ رزق میں کیا برکت ہے! پاکیزہ رزق والا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ رزق کھانے والے کے دل منور ہو جاتے ہیں، پاکیزہ رزق کھانے والوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں، دماغ معطر ہو جاتے ہیں، اور سکون قلب ایسے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص 10 درہم میں 1 کپڑا خریدے اور ان دراہیم میں حرام کا 1 درہم بھی شامل ہو تو اللہ پاک اس وقت اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک اس کپڑے میں سے کچھ بھی اس کے استعمال میں رہے۔ اگر وہ ساتھ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا کرتا ہے، کہا تو احمدہ حراما کان عملہ مضروبا بہ وجہہ، جس کا کھانا حرام ہے اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ انسان کو نہیں پتہ چل رہا کہ میں کس طرح، اچھا کچھ تو کہتے ہیں کہ بھائی زندگی یہ گزارنی ہے، وہ گزارنے کے لیے تو کرنا پڑے گا۔ بچوں کو کون پالے گا؟ گھر کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ یہ جو حرام کمانے والے یہ الفاظ دہرا رہے ہیں تو وہ بتائیں کہ دنیا میں کیا سارے حرام کما رہے ہیں؟ وہ جو حلال کمانے والے ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اور وہ اب تک جتنا اب حرام کمانے وہ لگا ہے تو شروع سے لے کر اب تک اس کو کس نے مانا تھا؟ وہ رزق کہاں سے آیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ بھلا حضرت تم مہنگائی ہو گئی تو کہ حرام کی اجازت مل جائے گی؟ بالکل بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوش کرم فرمایا کہ کھائے رزق حرام ایسے ہیں بد لگام، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول عہد توڑا کریں جھوٹ بولا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عاشق رسول صرف حضور سے عشق کا دعویٰ کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی مانے، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اس کے حبیب کو مانے، اس کے حبیب کی مانے۔ عاشق رسول اس کو کہا جاتا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام العالیہ، کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ حرام کھانے سے نہ بچا کرے تو وہ طویل عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد تھوڑ کر کڑوا اور گرم پھل کھائے گا تو یہ کیسا بدترین کھانا ہوگا، اور اس کے نقصان کتنا شدید ہوگا کہ دل کے ٹکڑے کر دے گا، دل کے ٹکڑے کر دے گا اور جگر کو چیر ڈالے گا اور بدن کو پھاڑ ڈالے گا اور جینا مشکل کر دے گا۔ گناہگار طلبگار عفو رحمت ہیں، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے اتار کو بچا یا رب۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ محبت سے پڑھ لیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دے گا، اس کی زبان پر حکمت جاری فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے حلال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کی کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ پاک کی دیگر مخلوق یعنی اپنے اہل و عیال دیگر لوگوں کو کھلایا پہنایا تو اس کے یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ یہ نہیں بھائی کمائے ہم نے تو 20,000 روپے دے ہم نے دوستوں کو کھلاؤں، ابھی حضور نے تو فرما دیا نا تو بھائی جاری ان کو بھی اپنے محبت سے کھلانا ہے۔ یہ پیسے تو کم ہو رہے ہیں بظاہر، لیکن میرے حبیب نے فرما دیا برکت تو اسی میں ہی ہے۔ یہ برکت یہ انداز ہے اصل میں، آپ اندازہ لگائیں اگر اسی روایت کو دیکھیں، ہر بندہ سے بھی صرف اس روایت کا عمل کرنا شروع کر دے تو مسلمانوں میں آپس میں نہ اتفاقی رہے گی، نہیں رہے گی، کوئی دشمنی رہے گی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے یہ فرمانے کہ کھلائے آپس میں، تو ایک بھی تو فرمایا کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ بھی دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت امام احمد بن حنبل حضرت عمر بن صالح فرماتے ہیں
ایک مرتبہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا. میں نے پوچھا حضرت دل نرم کیسے ہوگا؟ تو اگر میں بظاہر کسی سے پوچھوں دل نرم کیسے ہوگا تو کس کی طرف مجھے وہ رہنمائی کرے گا؟ عام طور پر نماز کی طرف کرے گا، قرآن کی طرف کرے گا، ذکر کی طرف کرے گا. پوچھا عمر بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کیسے دل نرم ہوگا؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے دل نرم ہوگا رزق کے حلال سے. دل نرم ہو جائے گا رزق کے حلال سے. اللہ اکبر. یہ سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جب یہ سوال سنا نا پہلے سر جھکایا، اس کے بعد یہ جواب دیا. عمر بن صالح فرماتے ہیں اپنے سوال کا جواب سن کر جب میں واپس آیا تو راستے میں مجھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ملے. اب کہیے سبحان اللہ. بزرگان دین کا نام لے رہا ہوں میں، یہ تو آپ نے ان کا نام سنے ہوئے ہوں گے. ان کا نام سن کر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور کتنے بڑے بزرگ تھے. راستے میں بشر حافی ملتے ہیں، حضرت عمر بن صالح پوچھتے ہیں حضور دل نرم کیسے ہوگا؟ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ کام کرو ذکر کیا. فرمایا آپ تو ذکر کا فرما رہے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ اس کے حلال کمایا کرو. پہلے تو خوش ہو گئے، کہاں سے آ رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل ان کی بارگاہ سے آ رہے ہو؟ ہاں. اور انہوں نے یہ فرمایا. اب انہوں نے یہ فرمایا میں نے تو آپ کو ذکر اللہ بتایا لیکن انہوں نے اصل چیز بتا دی ہے، انہوں نے اصل کی طرف توجہ دلا دی ہے. اور وہ اصل کیا ہے؟ اس کے حلال ہے. وجہ حدیث پاک کہ جو 40 دن تک حلال کرے گا اس کا دل اللہ منور کر دے گا. اور آپ کو پتا ہے ذکر اللہ سے بھی دل صاف ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے. جب وہ حلال کھائے گا دل منور ہوگا. اب ذکر اللہ کرے گا تو کیا کیفیت بنے گی بندے کی؟ تو مجھے بتائیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہاں تک سوچ گئی تھی؟ کہاں سوچ کر بتایا کہ وہ بزرگ شخصیت نے آپ کو اصل بتائی ہے کہ جب اس کے حلال کھائے گا تو اس کے بعد ہی تو دل منور ہوگا. سبحان اللہ. جب بندہ پھر آگے بڑھا، عمر بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آگے بڑھتے ہیں تو اب ملاقات ہوتی ہے عبد الوہاب بن ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. سبحان اللہ. دو بزرگ ہو گئے. عبد الوہاب بن ابو الحسن فرمایا حضور دل نرم کیسے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ذکر اللہ کرو. فرمایا حضور آپ بھی ذکر اللہ کی بات کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل نے بھی انہوں نے اس کے حلال کی بات کی تھی. فرمایا ان کے پاس سے آ رہا ہوں. جب سب نے سنا تھا تو اسے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی ان کے پاس سے آ رہا ہوں، ان کے پاس سے آ رہا ہوں. تو انہوں نے آپ کو اصل بتائی ہے، اصل یہ ہے، اس کے بعد ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ. ہم تو کہیں پہلے بات تو یہ کہ اے عمر بن عبد الصالح تمہاری قسمت پہ رشک آتا ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی بارگاہ سے ہو کر آ رہے. امام احمد بن حنبل کا دیدار تم نے کر لیا، حضرت بشر حافی کا دیدار تم نے کر لیا، عبد الوہاب بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار تم نے کر لیا. اے عمر بن صالح تمہاری قسمت پہ رشک آ رہا ہے، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی عیدی ہے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز ہمارے دل کا نور نہیں بڑھاتی. اس روایت کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہے، اپنے اوپر سمجھنا. ہر بندہ اپنے اپنے دل پر غور کر کے یہ بڑی روایت کو سنے گا. فرماتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو دل کا نور بڑھاتی ہے، ہمارا دل کا نور نہیں بڑھتا. ہم زکات دیتے ہیں، اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں لیکن ہمیں تو نہیں نظر آ رہی. ہم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں، ہم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، اس کے باوجود ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی. بنی اسرائیل کی شکایت کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کیف انور صلاتهم وقلوبهم صاغية الى الدنيا كيف اقبل صيامهم وهم يتقربون عليه بالطعمة الحرام. ارشاد فرمایا میں ان کی نماز کو نورانی کیسے بناؤں جبکہ ان کے دل دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا میں ان کے روزے کیسے قبول کروں جبکہ روزے کی طاقت لقمہ حرام سے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتے ہیں. تو یہ ساری روایت یہ ہمارے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. آج اگر ہم اس باریکیوں کو دیکھیں جو بزرگان دین پر تھیں، جو بڑوں پر تھیں، اس باریکیوں کو دیکھیں، اس کے مطابق ہمارا لیول کیا ہے. لیول کا جہاں
یہ جو نام ہے نا، یہ لیول کا نام ہے، یہ بھی ختم ہو جائے نا، اس کے نیچے بھی ہمارا سب سے آخری حصہ بھی ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو باریکیاں ہیں وہ باریکیاں آپ مجھے بتائیں. ایک بندہ ٹھیلے پر کھڑا ہوتا ہے، تو بھائی 1 کلو کیا لگے گا، انگور لے لو، تو ہوتا ہے باریک، 1 کلو انگور لے لو بھائی، ٹھیک ہے بھائی لے رہا ہے. اب وہ ٹھیلے والے 1 کلو انگور تو تول رہا ہے، اتنے میں 5 انگور اٹھا کے تم کھا گئے. 2 انگور کم از کم 1 انگور اٹھا کے تم نے کھا لیا. وہ ٹھیلے والا بھی ڈال رہا دیکھ رہا کیا کر رہا ہے. جو بھی ہے، اگر وہ نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی اللہ تو دیکھ رہا ہے. حساب میں آپ کی مثال کے طور پہ 100 انگور آ گئے، یہ جو تم نے 5 اوپر کھائے اس کے ساتھ تم دیکھ لو، یہ کھا لیا ہے. اب یوں سمجھیں، اب ایک روایت سنا ہے، حضرت مشہور و معروف ولی اللہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، کسی بزرگوں کا نام آج آ رہا ہے یار. فرماتے ہیں کہ جب بزرگوں کو تذکرہ ہونا تو وہاں پر رحمت نازل ہوا کرتی ہے، رحمت نازل ہوا کرتی ہے. تو آج جتنے بزرگوں کا تذکرہ ہم نے کر دیا تو آپ تو دعا کریں گے اللہ کے بارے میں کہ یا اللہ آج ان بزرگوں کا صدقہ، آج کل جو ہم پہ پریشانی گری ہے، جو پریشانی ہم پر آئی ہے اور نہ جانے آگے کیا کچھ ہونا ہے، تیرے ہی بھروسے تھے ہیں اور مولا تیرے ہی بھروسے رہیں گے، تیرے ہی محتاج تھے ہیں اور تیری محتاج. آپ دعا کریں صاحب کہ مولا تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہے. یہ دعا خاص طور پر، اور جب تک زندگی ہے زندگی عافیت والی عطا فرما. یہ کیا دعا بتا، یہ دعا کیا ہے؟ ایک طور پر بندہ عام طور پر دعا کرتا ہے کہ مولا لمبی زندگی عطا فرما، مولا یہ جو نارمل دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس دعا میں خصوصیت اس طرح پیدا کریں، کیونکہ لمبی زندگی سب کو مل جاتی ہے، مل سکتی ہے، لیکن کسی کا ہاتھ منہ ٹوٹا ہوا ہو، یا پھر کسی کل ہی یا پرسوں میں نے دیکھا کہ دونوں پاؤں نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے. ایک بندے کو 2 پاؤں نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے. اس کو اگر 100 سال مل جائے اس کے لیے کیا، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اس کو اہمیت ہوگی کچھ؟ بولا نہیں یار اسی پڑے میں تو اسی پڑے میں، ایک ہاتھ سے جی رہا ہے بھائی. ابھی 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں ہمارے پاس، اللہ کی نعمت ہے، کتنی پیاری پیاری نعمت ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس میں آرام کر رہا تھا، بیت المقدس شریف آرام کر رہا تھا. میں آرام کر رہا ہوں، اتنے میں 2 فرشتے آتے ہیں. 2 فرشتے آتے ہیں اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ تم جانتے ہو جو لیٹا ہوا یہ جو آرام کر رہا ہے کون ہے؟ بولا نہیں، بولا یہ ابراہیم بن ادہم ہے، یہ ابراہیم بن ادہم ہے. اچھا، ان کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ دیا تھا. اب الفاظ میرے آپ نے نوٹ کرنا، اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیا تھا، بڑی ان کا ایک وجاہت تھی، بڑا ایک مقام تھا، لیکن اب نہیں. اور یہ سن رہے کون ہے؟ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. یہ کیا ہو گیا؟ اچھا گئے نہیں، کچھ بولا نہیں، لیکن یہ سن رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ خود ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ یہ گئے تھے، کھجوریں خریدنے گئے تھے، وہاں پر کھجور خریدتے ہوئے کھجور نیچے گر گئی، نیچے گری، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس کی کھجور ہے. ان کو لگا شاید میرے جو میں نے خریدی ہے اس میں سے گر گئی، ایسا لگا. ہمیں تو یقین ہوتا ہے ہماری نہیں ہوتا تھا تیری میں اندر میں، اور جو خرید رہے ہیں اس کے علاوہ جو 2-4 دانے ڈالی خالی ہو گیا ہمارے نہیں ہوتا، اس کے باوجود پیٹ میں اتر کے کیا پتہ چلے گا ہو گیا بس ہو گیا. اچھا یہ جملہ بھی بہت اچھا ہے، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، ہو جائے گا یار. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بھائی یہی پڑھا ہے، اللہ غفور الرحیم یہی ہے. یہ تو میں مشہور ہے 99 نام، اس میں نام قہار نہیں پڑھا، القہار، بھائی اللہ غضب بھی فرمانے والا. یہ ساری گرفت شریعت کے اگر ہم اصول توڑ دیں گے صرف اسی بنیاد پر کہ اللہ غفور الرحیم ہے، واقعی غفور الرحیم ہے. مثال کے طور پر ہم نے سارے اصول توڑ دیے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کے گھروں پر قبضہ کر لینا، قتل و غارت کرنا، یہ کر لو. کیوں؟ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحیم رحمت فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا. اللہ معاف فرمانے والا ہے نہیں ہے نا؟ تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. اور اگر یہ چیزیں عام کر دی جائیں، اب مجھے اندازہ لگا رہے ہیں، آپ مسجد سے گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ جب جائز ہو گیا ہے تو بس جائز ہے، پھر کرو جو کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، شریعت نے اصول دیے ہیں، اس کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے اس کو فالو کریں گے. اگر آگے پیچھے نکلے تو ایک بندہ اگر بھی باہر نکلتا ہے تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ باؤنڈری ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے کہ کھجور گری تھی، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھا کر، ان کو پتہ نہیں تھا ان کی، انہوں نے اٹھا کر رکھ لی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر، چونکہ ان کی نہیں تھی، اس کی بنیاد پر درجہ کم کر دیا. تو جو مقام تھا درجہ کم کر دیا اس کی بنیاد پر. تو جب یہ بات سنی نا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو فوراً وہ کھجور لے کر، اب وہ جہاں سے بھی نہیں تھی، وہ جہاں سے بھی نہیں تھی. اب اس کے لیے، اب مثال کے طور پر میں نے حیدرآباد سے لیے کھجور، یہاں پر ہے، ایک کھجور کی کیا وہ مطلب ہوگی، میرے خیال میں تو 30 روپے کی شاید مل لی جہاں تک مجھے پتا چلا. مہنگائی کا عالم کیا ہو گیا ہے. ایک کھجور، اب یار 30 روپے کی ایک کھجور ہے، اس کے چکر میں حیدرآباد کا کرایہ لگا کر جاؤں، پتہ نہیں 700 800 1000 جتنے بھی ہے، کیا کروں. آپ سے بھی اتنا لگے گا، مثال کے طور پہ 2000 روپے لگ گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 2000 روپے لگا کر اللہ سے معافی مل جائے گی اور اس کے بارے میں امید ہے جنت مل جائے گی. لیکن اگر یہ 2000 بچا لیے تو راستے جنت کی طرف بجائے جہنم کی طرف بڑھ جائے گا. ابھی تم خود جا سکتے ہو دینے، اس وقت تم جاؤ گے بھی نہیں، رگڑ کے وزٹ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ عالم، یہ مثال دے کے بتا رہا ہوں میں. یہ ہر چیز پر ہم نے اس کو قیاس کرنا پڑے گا، ہر چیز پر سمجھنا پڑے گا. اور رزق حلال بندہ اگر اچھی نیت سے کمائے تو انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ہے، اور اپنی اولاد اہل و عیال پر خرچ کرے تو اس پر نیکی بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے. بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ یہ پختہ ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو ختم کرتے ہیں، کہ کل کی جو خبر ملی اس پر ہم سب ایک ساتھ ہیں، برابر ہیں، اور ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کچھ دیر کی ٹینشن ہو بھی گئی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہے. آگے بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں تک اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. بندے اس دور کا بندے کا تو پتہ نہیں کہاں تک گمان ہو جاتا ہے، جہاں کرنا بھی نہیں چاہیے وہاں بھی گمان کر لیتا ہے. وہ گمان کی جگہ بدگمان بھی ہو جاتا ہے، وہاں تک گمان پہنچ جاتا ہے بندے کا. وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آگے بہت سارے مقامات پر میں نے پڑھا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے. بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے. یہاں پر میں اس کو 10 کروڑ میں دے دو، اس کو 20 کروڑ دے دو، کتنا کیا، اچھا ہے اتنا کیا، حساب کتاب ہو رہا ہے نا. رب کی بارگاہ میں حساب نہیں. رب کی بارگاہ، رب کے ایسی ہم پر کرم فرمانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمائے بغیر حساب، حساب کے بغیر دے دو. لیکن کیا شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ آیت کو وظیفے کے طور پر لے سکتے ہیں آپ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر بعد میں لینا چاہیں بعد میں لے لیں. وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ پوری آیت ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں تو اس کی آپ کو انشاءاللہ عز و جل اپنی ایک برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الرحمن. ایک وظیفہ ہے آخری کا، سن لیجیے. سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 3. اگر کسی کو دانتوں کے درد کی تکلیفیں ہیں تو وہ یہ وظیفہ لازمی طور پر کرے. ایک آیت ہمارے چھوٹی سی ہے، سلام قولا من رب الرحیم. پڑھیے قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ کریم درد جاتا رہے گا انشاءاللہ. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ.